آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے. میرے پاس 4 پیسے ہیں, میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں کسی بھی دوست سے جا کے پوچھتا ہوں یار میرے پاس کچھ پیسے ہیں, میں اس کو کہاں پہ انویسٹ کروں. پہلا مشورہ مجھے ملتا ہے ریئل اسٹیٹ پہ, کوئی پلاٹ خرید کے چھوڑ دو. بہت اچھا بزنس ہے, کئی لوگ راتوں رات انہوں نے اپنی زندگی بدل دی. لیکن ہماری گورنمنٹ بھی ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو ایسے سمجھ رہی ہے کہ جیسے اس میں بہت زیادہ طاقت ہے. واقعی ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں بہت زیادہ طاقت ہے. کئی لوگ مڈل کلاس فیملیوں سے نکلے ہیں اور ریئل اسٹیٹ سے اتنے زیادہ پاورفل ہو گئے, اتنا زیادہ پیسہ کمایا کہ آج وہ ہماری گورنمنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر پچھلی دہائی کی بات کریں, دبئی کے اندر, دبئی کی حکومت اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی تھی. دبئی میں ہر جو انویسٹر جا رہا تھا, جو بھی بزنس کرنے کے جاتا وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا تھا. کچھ عرصہ ریئل اسٹیٹ میں بوم حاصل کرنے کے بعد دبئی کے جو حکمران ہیں انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس یہ بزنس نہیں ہے, ہم ایک ایسے غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں جو کسی ٹائم بھی پھٹ سکتا ہے اور ہماری اکانومی کولیپس کر جائے گی. انہوں نے اس بزنس کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیا. تو 2007 یا 2008 کا جو دور تھا, اس میں آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کا دبئی میں اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی گاڑیاں سڑکوں پر چھوڑ کے اپنے دیشوں میں واپس بھاگ گئے. دبئی میں بہت زیادہ کرائسس آئے, لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا تھا, دبئی ایک مرتبہ پھر اصل کاروباری سرگرمیوں میں آیا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے کرتے اس ٹائم دبئی پہلے سے بھی زیادہ کما رہا ہے. اس کے برعکس پاکستان میں جب دبئی میں ریئل اسٹیٹ کا بحران شروع ہوا تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بوم آیا. لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کی. انویسٹمنٹس کے بعد اچھا خاصا پیسہ کمایا. لیکن اس کا ہماری اکانومی پہ کیا اثر پڑا؟ اکانومی پہ یہ اثر پڑا کہ ہمارے اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنے سے پیسہ ایک جگہ بلاک ہو جاتا ہے, مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں رک جاتی ہیں. میرے پاس پیسہ ہے, میں 50 لاکھ کا ایک پلاٹ خریدتا ہوں, 3 سال 4 سال کے بعد وہ 1 کروڑ روپے کا ہو جاتا ہے. میں بیچتا ہوں, میری ڈبل رقم ہو گئی ہے. کسی بھی کاروبار میں اگر 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی جائے تو اس کو 3-4 سال میں 1 کروڑ بھی کیا جا سکتا ہے, 30 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. بزنس میں رسک ہوتا ہے. لیکن کاروبار میں اگر آپ کسی بھی کاروبار میں چھوٹے سے ایک پرچون کی دکان لے لیں, اگر آپ کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی اس بزنس میں آپ کے ساتھ 2 یا 3 لوگ اس بزنس سے اپنا گھر کا سائیکل چلا دیتے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی 30 سے 35 کچھ سپلائی چین والے, کچھ اسٹاک کیپنگ والے, کچھ آرڈر ڈلیوری والے, اس طرح 30 سے 35 ایک پرچون کی دکان سے 30 سے 35 گھروں کا کچن چلنا شروع ہو جاتا ہے اور مارکیٹ سائیکل چلتا ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں صرف ایک بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, کچھ عرصے کے بعد کماتا ہے. اچھا وہ 1 کروڑ روپے میں پلاٹ بیچتا ہے, پھر وہ کیا کرتا ہے 20 لاکھ روپے کھا جائے گا, 80 لاکھ روپے میں دوبارہ پلاٹ خریدنے کے لیے جائے گا. 80 لاکھ روپے میں اس کو جتنا بڑا پلاٹ اس نے کچھ عرصہ پہلے خریدا تھا نہیں ملتا اس کو. اب کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اگر وہ دیکھتا ہے تو ایکچولی وہ منافع نہیں کما رہا, وہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیے جا رہا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے پاکستان میں کہ جو پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. لوگ ہر چیز کا الزام حکومت کو ٹھہراتے ہیں, لیکن کچھ ہماری بھی غلطیاں نہیں, معاشی گرمیاں ایسی ہوتی ہیں, کچھ معاشی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اکانومی کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور ایونچولی ہم اپنے پیسے سے پیسہ کما نہیں رہے ہوتے, ہم اپنے پیسے کو ہی ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ کما رہے ہیں. آج اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اگر آپ بزنس کی کوئی بات چیت کریں یا انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ کریں نا, تو آپ 20-25 لاکھ روپے کی کوئی بھی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو 20-25 لاکھ روپے میں ایک مرلہ پلاٹ بھی نہیں آتا لاہور میں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا پیسہ کما نہیں رہے, آپ اپنے پیسے کو ڈی ویلیو کیے جا رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اس موضوع پہ پھر کبھی بات کیجیے گا, مجھے کمنٹ